Welcome to my channel Dawat Tabligh Official. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا ہے. وہ گوشت کا ٹکڑا اتنا قیمتی ہے کہ اس کے صحیح ہونے سے پورے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو پورے اعمال بگڑ جاتے ہیں. اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا: الا سنو ان فی الجسد مضغۃ. جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ. جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہوتا ہے تو سب چیزیں صحیح ہوتی ہیں. وَإِذَا فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّ. جب وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو ساری چیزیں بگڑ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، غور سے سنو، وَهِيَ الْقَلْبُ. وہ دل ہے. دل اللہ تبارک و تعالی نے اتنا قیمتی سرمایہ ہمارے لیے بنایا کہ جسم کا سارا فنکشن ہمارے دل ہی سے کنیکٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے. چنانچہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی آدمی کا دل خراب ہوتا ہے، اس کی پوری باڈی صحیح ہوتی ہے، جسم صحیح ہوتا ہے، لیکن آدمی جب دل کا مریض ہوتا ہے تو کتنا بھی اچھا جسم کیوں نہ ہو، کتنی بھی اچھی باڈی کیوں ہو، باڈی بلڈر ہی کیوں نہ ہو، دل خراب ہے تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہمارے دل کو جس طریقے سے زیادہ چکنی چیزوں کا کھانا نقصان پہنچاتا ہے، ہمارے دل کو ایک ایسی چیز ہے جو نقصان پہنچاتی ہے. اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا، حسد ایک ایسی چیز ہے، جلنا، سنکٹ. سامنے والے کو دیکھے تو ہوتا نہیں. اللہ کسی بھی کوئی نعمت دے دیا، وہ نعمت کو دیکھنے کے بعد آدمی کو جلن، میں یہاں چھونا، انہیں اتنے آگے چلے گیا. یہ چیز اندر آ گئی تو آدمی کا جسم بھی خراب ہو جاتا ہے، آدمی کا دین بھی خراب ہو جاتا ہے، اور آدمی کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ سامنے والے کے پاس جو چیز اللہ نے دیا ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے، یا سامنے والے کو جو چیز اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے احسان سے عطا فرمایا ہے، وہ سامنے والے سے ختم ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے، لیکن سامنے والا برباد ہو جانا. ایک آدمی کا یہ خیال رہتا، اسی کو حسد کہتے ہیں. ایک آدمی نئی گاڑی لیا تو آنکھیں جلنے لگ جاتی ہیں انسان کے. ایک آدمی اچھا گھر بنایا تو آنکھیں جلنے لگ جاتے ہیں انسان کے. ایک آدمی جو ہے تھوڑا اپنے سے زیادہ کمانے لگا تو اس کے دل میں بھی جلتا، اس کے آنکھیں میں بھی جلتا، اس کے جسم میں بھی جلتا. انہیں کہیں کو آگے جا رہا، ہمیں کہیں کو ادھر ہی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر ایک آیت بیان فرمائی، وَلَا تَتَمَنَّوْا. آپ اس چیز کی تمنا مت کرو
جو چیزیں اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ نوازی ہے، ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ نے تمہیں آپس میں ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے. کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی خوش ہے تو کوئی غمگین ہے، کسی کے پاس کار ہے تو کسی کے پاس ٹو ویلر ہے تو کسی کے پاس جو ہے سائیکل ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جس کو جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ اپنی مرضی سے دیا ہے. حسد کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، یعنی مجھے اچھا نہ لگے تو وہ چیز میرے لیے اس کے لیے اچھی نہیں ہے. اب اللہ نے اس کو دیا ہے، ہم اس میں بیچ میں داخل نہیں ہو سکتے. ہمیں اللہ نے حق نہیں دیا ہے کہ ہم کسی کا نیوالا چھین سکے. ہمیں اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ ہم کسی کو ملنے والی قسمت پر ہم اس پر آڑا آ سکے یا سامنے والے کی ترقی کو ہم رکاوٹ کا سبب بن سکے. ایک بات ضروری اور اہم یہ بتاتا میں چلتا ہوں، دنیا میں سب سے پہلا گناہ حسد کرنے کی وجہ سے ہوا. کس وجہ سے ہوا؟ اس کو سمجھ لو. دنیا میں سب سے پہلا گناہ حسد کرنے کی وجہ سے ہوا. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام قابل تھا، ایک کا نام حابل تھا. قابل نے حابل کو حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے مار دیا. ان کی شریعت میں ایسا تھا کہ جس بھائی کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوگی وہ دوسرے بھائی کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ اسے شادی کرے گا اور وہ اسے شادی کرے گا. چنانچہ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی. حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ تھوڑی دکھنے میں سانولی اور کالی قسم کی تھی. اب قابل کو نکاح کس سے کرنا ہے؟ حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے. ان کی شریعت میں ایسا تھا. وہ بدصورت تھی. اب حابل ایک خوبصورت لڑکی کو کرنا چاہتا تھا، اسے وہ چیز پسند نہیں آئی. اس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تو خوبصورت لڑکی کو شادی کرے گا. چنانچہ اس نے اس کا کیا کیا؟ قتل کا پلان بنا لیا اور اس کو قتل کر دیا. قتل ہوا کس وجہ سے؟ 2 چیزوں کی وجہ سے ہوا. حسد، اسے ہوتی اچھی مل رہی، مجھے کہیں نہیں ملنا ہو. جلن، سنکٹ، سامنے والے کی خوشی دیکھنے نہیں ہو رہی. ہوا کیا؟ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. قرآن نے اس کو بہترین انداز میں نقل کیا، فطوعت نفسه قتل اخی، اس کے دل نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کرنے پر ابھارا. فقتلہ، اس نے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کے اندر بہت مشہور قصہ ہے. یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے، ننھے بیٹے اور لاڈلے بیٹے تھے. سب اللہ نے اولادیں خوب عطا فرمائی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام چھوٹے ہونے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت لاڈ کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے کہ ایک دم چھوٹا ہے، لاڈلا ہے. باقی کے ان کے جو 10 بھائی تھے، ٹوٹل 11 بھائی تھے لوگ، باقی کے جو لوگ 10 بھائی تھے ان کو سنکٹ ہوتا تھا، ہمیں بھی ان کی اولاد، ہمارے ابا زیادہ چھوٹے کچھ ایک لاڈ کرتے ہیں، اسے زیادہ خیال رکھتے ہیں، کیونکہ چھوٹا سب کے دل کے قریب ہوتا ہے. لیکن ان بھائیوں کو ہونے کیا لگا؟ حسد ہونے لگا کہ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا پیار کرتے ہیں ہمارے ابا. بھائیوں نے میٹنگ کی. میٹنگ کرنے کے بعد کہا فَاقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، فرمایا کہ یوسف کو کیا کرو، مار ڈالو یا اسے کسی جنگل میں، کسی گڑھے میں، کھڈے میں اڑا کر آ جاؤ. آئے گا کوئی جانور کھا کے چلا جائے گا، مسئلہ نہیں، یا اس کو قتل کر دو. تب ہوگا کیا؟ نہ رہے گا یوسف، نہ بٹے گی محبت. یوسف ختم، باپ ہم سے محبت کرنے لگیں گے. یہ ان کے دماغ میں چالیں چلنے لگی. اس میں سے ایک بھائی، ذرا اللہ نے اس کو رحم دلی دی تھی، اس نے کہا
قتل مت کرو، لا تقتلو، کیا مت کرو؟ قتل مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ اس کو لے جا کر اطرحوا فی غیابت الجب، اسے کہاں ڈال دو؟ ایک جنگل میں، ایک گڑھے میں اڑا دو۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ بھائیوں نے میٹنگ کی، کسی بھی طریقے سے ان کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے، کھیلنے کے بہانے سے، ہیلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں کے اس طرف ایک راستہ پڑتا تھا، اس راستے پر مسافر آتے جاتے رہتے تھے۔ مسافروں کو پیاس لگی تو چلے گئے اس کنویں کے پاس، دیکھا کہ اندر کون ہے؟ ایک بچہ ہے۔ قرآن نے اس کو نقل کیا، جو پانی ڈبونے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا اے دیکھو اس کنویں میں کون ہے؟ ایک بچہ ہے۔ ان کو لے لیا گیا، پھر اس کے بعد ان کو مصر لے جایا گیا، مصر کے بازار میں بیچا گیا۔ وہ بھی کس نے لیا اس کو؟ اس وقت کے مصر کے بادشاہ نے اس کو خریدا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عمر گزرنے کے بعد حضرت یوسف، مختصر قصہ بیان کر رہا ہوں میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت کا تخت نوازا۔ نکلے کہاں سے؟ کنویں سے۔ حسد کس نے کیا تھا؟ 10 بھائیوں نے کیا تھا۔ جب یہ بادشاہ بن گئے، ان کا اصل گاؤں کنعان تھا، کنعان اور مصر، ایسا سمجھو ہبلی دھارواڑ۔ اب ہوا یہ کہ کنعان میں ایک مرتبہ کنگالی پڑ گئی، قحط سالی پڑ گئی۔ اب بادشاہ تھے کون؟ مصر کے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ، مصر میں ایک بادشاہ ہے، وہ لوگوں کی اور غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، جاؤ اس کے پاس جا کر اناج لے کر آؤ۔ اب انہوں نے بچپن میں کس کو پھینکا تھا کنویں میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا۔ چہرہ یوسف کا ان کو یاد نہیں رہ سکتا کیونکہ بچپن میں دیکھے تھے، لیکن یوسف کو چہرہ کس کا یاد ہو سکتا ہے؟ اپنے بھائیوں کا یاد ہو سکتا ہے نا؟ چنانچہ جب یہ بھائی آئے، آ کر کہا اے ملکہ مصر، اے بادشاہ مصر، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، ہمارے ابا نے ہم کو آپ تک بھیجا ہے، ہمارے گھر میں تھوڑا اناج ختم ہو گیا ہے، ہم آپ سے اناج لینا چاہتے ہیں، ہم آپ سے راشن لینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں راشن دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ اس کے بعد بیچ میں لمبا واقعہ ہوا، لیکن مختصر بتانا یہ چاہتا ہوں، یہاں ترقی اللہ نے کس کو دی؟ یہاں ترقی یوسف کو ملی۔ جلنے والے کون تھے؟ بھائی تھے۔ لوٹا کس کے ہاتھ میں آیا آخر میں؟ بولو، 10 بھائیوں کے ہاتھ میں کیا آیا؟ لوٹا آیا۔ بھیا کیا تو بھی ہے تو دیو بھیا، کیسا جملہ ہے؟ حسد کرنے والے کا انجام دیکھو، آخر میں اسی بھائی کے پاس آ کر مجبور ہونا پڑا۔ واقعہ یہ بتاتا ہے جلنے والا، حسد کرنے والا، سامنے والے سے نفرت رکھنے والا، یہ کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی اللہ نے یوسف کو دی، اور یہاں پر مانگنے کی نوبت کن کو آئی؟ بھائیوں کو آئی۔ واقعے سے یہ عبرت ملا، جسے اللہ جو دیا ہے اس کے اوپر نظر رکھو، اللہ ہم نے جو دیا ہے بہت اچھا دیا ہے۔ یہ سوچ کو دیکھو، اگر ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہماری عبادتوں کے حساب سے ہم نہ ملنا تھا تو کیا ملنا تھا؟ آج ہمیں اچھے گھر میں برابر اچھا اللہ کھلا رہا، مٹھا پانی پلا رہا، یعنی وہ بھی نعمتیں ہیں۔ اگر ہماری عبادتوں کے حساب سے ملنا تھا تو کتنا ملنا تھا؟ خالی کٹوری بھی نہیں ملنا تھا ہم نہ، کیونکہ عبادتیں نہیں ہیں ہماری ویسی۔ ہمیں کچھ نہیں کر کو بھی اللہ سب کچھ دے رہا، پھر بھی ہمیں انہیں کار لیا کیا؟ کون سے پیسے لیا کیا ہوا انہیں؟ ہم نے کہیں کو سنکٹ۔ اب اللہ اسے دیا، انہیں کیسا تو بھی لیا رہے گا، جواب کون دے گا؟ جواب انہیں دے گا، انہیں چاہے تو کون سے بھی پیسے سے لین دے۔ ہم نہ جلنے کا حق اللہ نہیں دیکھو ہے، سنکٹ کرنے کا حق اللہ ہم نہ نہیں دیکھو ہے۔ پڑوسی گھر بنایا تو ہمارے سے بھی 3 انتس بڑا بنا رہا ہے، نہیں سب حرام کا پیسہ لے بھائی، بول چھوڑے،
संकट हो रहा बोलो, संकट देखने नहीं हो रहा बोलो, आंखें जल रही बोलो। हमारी शरीयत ने, हमारे रब ने हमको जलने का हुक्म नहीं दिया। जले सो खाते नहीं हमें, लेकिन जल को खाते नहीं। समझ में ये बात? जले सो नहीं खाते हमें, लेकिन जल को जरूर खाते हैं। आज बाजू वाले घर में बिरयानी बनाया जिसका हमें देखे तो दाल चावल खाना है। उन्हें बिरयानी तो भी खांदे, क्या तो भी खांदे वह उसे, उन्हें होना तो कार में घूमेंगे, चल को जाएगा। अल्लाह उसे जो हिसाब से दिया उन्हें उसमें खुश है, अल्लाह जो हमना दिया उसमें हमें खुश है। इसमें क्या? इसलिए पैगाम क्या मिला वाकये से? हसद करने वाला लास्ट में भिखारी बन जाता, और जिस पर हसद किए थे अल्लाह उसे तरक्की दे देता। यह वाकये से हमको इबरत मिली। देखिएगा, अल्लाह के नबी की बहुत बड़ी सुन्नत है दिल को साफ रखना। क्या बोलो? दिल को क्या रखना? साफ रखना। अल्लाह के नबी की बहुत बड़ी सुन्नत है ये। आज ये सुन्नत मर कुछ रही है हमारे अंदर से। कई बोले तो हमें रकात भी बांध रहे, तो संकट इचपाल को दबान रहे। हमारे सजदे भी पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने वाले सजदे हैं। दिल साफ रखो। शायर कहता है, जरूरी है कदूरत भी दिलों से साफ हो पहले, फकत सर के झुकाने से खुदा राजी नहीं होता। कितनी भी तहज्जुदें पढ़ो, कितनी भी नमाजें पढ़ो, कितना भी जिक्र करो, कितने भी तुम्हें अल्लाह वाले बन जाओ, जब तक दिल साफ नहीं हो सकता तब तक वली की सिफत अंदर नहीं आ सकती। जब तक दिल साफ नहीं होगा तब तक हमें इबादत गुजार नहीं है। फॉर्मेलिटीज निभा रहे कर को समझो। दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ना है, हौज पढ़ रहे हैं, लेकिन बाजू वाले की गिबत हमारे अंदर है। सामने को अल्लाह क्या तो भी ओहदा दिया बोले तो उसे को एक मिला कि ओहदा वो लोग क्या देख को दिए कि उसे हम ना कहीं को अल्लाह तबारक व तआला उसे दिया, मुझे संकट क्यों इस बात पर? उसे गिरा डालना, उन्हें न कुछ हमना क्यों? अरे किसी के बारे में हसद करने से पहले सोचो कि हमारी नेकियां वैसी है। इसलिए कि हसद के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद रखने वाले की नेकियों को नेकियां ऐसे खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। हमारी नमाजों को हमारा जलना खाएगा, हमारी नमाजों को हमारी नफरतें बिगाड़ देंगी। हमारा जिक्र, हमारा रोजा, हमारा हज मामूली हसद करने की वजह से जाया हो जाता है। हसद संकट सामने वाले से अल्लाह उसे वो ओहदा कह दिया कि अरे जिसे भी दिया गया, जो भी मिला, सब अल्लाह की मर्जी से मिला। ये क्यों नहीं सोच रहे हम लोग? कोई स्टैंड में खड़ के बात कर रहा है, कोई चौराहे पे खड़ के बात कर रहा है, कोई अपने घर में बात कर रहा है। अपनी इबादतों की खबर नहीं, दूसरों के जो है मामलात की बड़ी खबर रहती है हमको। हसद एक ऐसा गुनाह है, हमारी इबादतों को खा जाता है। याद रखो, मैंने कहा ना, दिल को साफ रखना बहुत बड़ी इबादत है। किसे किसे जन्नत में हुजूर के साथ जाना है? हाथ उठाओ। आज से ये गुनाह छोड़ देना हमें। इबादतों की क्वालिटी नहीं देखेगा अल्लाह, दिल की क्वालिटी देखेगा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता। वला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को भी नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला अअमालिकुम व कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे नेक आमाल को देखता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। कौन काला है, कौन गोरा है, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। कौन ऊंचे खानदान का है, कौन नीचे खानदान का है, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह को सिर्फ बस सिर्फ एक चीज से वास्ता है, नेक आमाल, नेक दिल। क्या बोलो? हमें यहां नमाज पढ़ रहे हो, उसे कहे को बनाए कि वो कबूल हुए कि नहीं, कि हमने डर होना। साहबा कराम का जमाना, साहबा लिखते हैं
ہمیں ایک نماز پڑھنے کے بعد ڈر لگتا تھا اللہ یہ میری نماز قبول کر رہا کہ نہیں کر رہا کر کو. کہیں بولو صاف دل کے لوگ آتے پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے. ہمیں یہاں نمازہ بھی کر رہے ہیں, ہمیں یہاں سجدے بھی پڑھ رہے ہیں, ہمیں یہاں عمرہ بھی کر کو آئے, ہمیں حج بھی کر کو آئے, لیکن ہمارے اندر سے لوگوں کی نفرتیں نہیں گئی, دلان کی نفرتیں نہیں گئی. بھائی بھائی کا دشمن ہے, ماں بیٹے کا دشمن ہے, باپ بیٹے کا دشمن ہے. یہ دنیا چل رہی ہے اور یہاں لوگ بول رہے ہیں میں عمرہ کر گیا ہوئے با دل صاف کر کو آیا. ہمیں حاجی, ہمیں تہجد گزار, ہماری نماز مس نہیں ہوتی, ہمارے روزے مس نہیں ہوتے, لیکن ہماری غیبتیں ڈیلی چلتے ہیں. کیا فائدہ؟ کچھ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ کیا بولا؟ دل کو پاک رکھنا سب سے بڑی عبادت ہے, اور جو آدمی دل کو پاک رکھتا ہے کل حضور کے ساتھ جنت میں ہوگا انشاءاللہ. حدیث سناتا ہوں, ایسا بات کرنے کی عادت نہیں ہے, مولانا ایویڈنس دے رہا ہوں, لے لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, بہت بڑے صحابی ہیں, فرمایا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل. فرمایا اے میرے بیٹے, اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اور شام اس حالت میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں نفرت نہ ہو. ہمیں رات میں سوئے تو اسے وہ کئیک ہوا کی, اسے وہ لوگاں کئیک بنائے کی, ہم نہ کینے اٹھاتے کی لوگاں ان کچھ مل رہا سو سب. یہ ہمارا پڑوسی دیکھے تو اتنا آگے جا رہا, اللہ ہمارا یہاں چ رکھو ہیں. اللہ کی بھی شکایتیں, لوگوں کی بھی شکایتیں, ہمارا دیکھے تو گھر نہیں ہو رہا, انہیں دیکھے تو گاڑیاں لے رہا. سو رہا تو بھی نفرت پال کو, اٹھ رہا تو بھی نفرت پال کو. دن ہون دے کون سے بھی ایک بابا کو پکڑ تو کیا تو بھی انتر منتر پڑھ کو اس ماں کا آؤندہ ہو جاگ توڑیں دینے کر کو. حسد, پہلے حسد جنم لیتا, پہلے کیا جنم لیتا؟ حسد. حسد سیڑھی ہے جادو کی, پہلے جلن پیدا ہوتی, نفرت پیدا ہوتی, پھر جادو کا اسٹپ آتا. کرک ڈالیں گے لے اسے, کون سے تبھی بابا کو پکڑیں گے, کرک کو ڈالیں گے, آؤندہ ہونا ہی نہیں سامنے والا, بس ہمیں ادار ہوندے نہیں ہوندے. آج کی سب سے بڑی پرابلم سنا تو, آج آدمی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے. یہ عنوان میں بہت کم بات کرتا ہوں, لیکن بات کرنے کا یہ صحیح ٹائم تھا, صحیح وقت تھا, اس لیے بات کر رہا ہوں. اپنی نمازیں قضا ہو رہی, نو پرابلم, اسے وہ کہہ دیا اللہ, مجھے کہہ نہیں دیا, یہ بڑی پرابلم ہے. اس کے گھر میں کیا باپ تک 4 بار بریانی پکتی کہتے, انہوں تو پورا وار بریانی کھان دیا, ہم نا کیا اللہ دیا کھا رہے ہیں, اللہ ہم نے جو دیا وہ بہت بیٹر ہے, وہ بہت اچھا ہے. اس بات پر غور کرو. اللہ کے نبی نے یہی کہا, صبح اٹھے تو دل پاک رہنا, رات میں سوئے تو کیا پاک رہنا. یعنی ہمیں مرنے کے بعد لوگ یہ بولنا اچھا آدمی تھا صاحب, مرے تو ایسا نہیں بولنا مر کو چچا بولے صورت کا. تھوڑے جنے مرے تو خوش ہوتے کہتے, تھوڑے جنے مرے تو امت بھی روتی کہتے, کئی مرے آئے آدمی کرو. ایسے آدمی بن کر مت رہو کہ ہمارا جنازہ بھی لے جا رہے ہیں, لوگ تانا بھی دے رہے جب جلد جاگ سڑک جاگ چھوڑیں گے قبرستان میں. ایسا نہیں رہنا. کیریکٹر ایسا بناؤ کہ مرنے کے بعد لوگ ہمارے اخلاق یاد کرے, ہمارے برے اعمال یاد نہ کرے. زندگی ایسی گزارو کہ مرنے کے بعد فرشتے بھی خوش ہوں, اللہ بھی خوش ہو, اور جاتے ہوئے لوگ روئیں. زندگی ایسی بناؤ کہ آتے ہوئے روتے ہوئے آئے تھے, جاتے ہوئے ہم ہنستے جائیں اور لوگ روئیں. زندگی ایسی بناؤ. یہ حدیث سنو, اللہ کے نبی نے فرمایا صبح و شام اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی کے بارے میں کیا نہیں رہنا, نفرت نہیں رہنا. دیکھو نفرت خالی مسلمان کی نہیں, ہمارا پڑوسی کرسچن کا ہو, ہندو کا ہو, کون سے بھی مذہب کا ہو, ہمیں ہمارا رب اجازت نہیں دیتا کہ جو اللہ جس سے جو کچھ بھی دیا ہے اس کو ہمیں سنکٹ کرے. یہ ہمارا رب ہمیں اجازت نہیں دیتا. جسے جو دیا ہے اللہ اپنے حساب سے دیا ہے, ہماری عبادت کے حساب سے دینا تھا تو ہمیں فٹ پاتھ پہ چلانا تھا. صحیح بات یہی ہے, اس کو سمجھ لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یا بنیا, اے میرے بیٹے, ذالک من سنتی, دل کو صاف رکھنا یہ میری سنت ہے. کس نے کہا؟ انشاءاللہ بولو کسی کے بارے میں نفرت نہیں رکھیں گے. اگر ہے تو سامنے جا کو بولو بھیا معاف کرو بھیا,
تمہارے بارے میں ایسا چند لوگوں بولے بھیا غلط فہمی ہوئی. جب تک جس آدمی کے بارے میں نفرت ہے اس سے معافی نہیں مانگتے تب تک نہ نمازیں قبول ہوتی, نہ روزہ قبول ہوتا, نہ زکوٰۃ قبول ہوتی, نہ تہجد قبول ہوتا, نہ روزہ قبول ہوتا, نہ حج قبول ہوتا. یاد رکھیے, یہ بڑا چہرہ رکھو, دل کے اندر نفرت نہیں رکھنا. یاد رکھو, کتنی بھی صوفی بنو, دل پاک نہیں, کالے کپڑے میں لپیٹ کو اللہ منہ پر ماریں گا, عبادت کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. اس کو اچھی طرح سمجھ لو. اللہ کے نبی نے فرمایا دل کو پاک رکھنا میری سنت ہے. وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي, جو میری اس سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ انشاءاللہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کسے کسے جنت میں رہنا ہے حضور کے ساتھ میں. یہ دل سے بیماریاں نکال ڈالو, سنکٹا نکال ڈالو, نفرتہ نکال ڈالو. ارے انہیں کیا کرتا کہ نہیں کہ میرا کام کیا, اللہ کے حکموں کو عمل کرنا, حلال روزی کمانا, بیوی بچوں کو دیکھنا, اللہ موقع دیا تو اللہ کے گھر کی خدمت کرنا, اللہ کے راستے کی خدمت کرنا. اتنا ہو کو چلو صاحب, کسی سے سنکٹ رکھو چلو نہ کو. زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. دل میں اگر روگ لے کر چلے جائیں گے, قبر میں فرشتہ اٹھا کو من ربو کو پوچھا تو بھی انہیں کیسا ہے کہ یہ جو بولیں گے, کیوں بولو, رات گزارا تو بھی دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے, صبح اٹھا تو بھی اسے آج کیسا نقصان پہنچانا کہ دل تو کرتا انہیں اکلا کہاں جاتا رہتا نے, گاڑی سے دال چھوڑیں گے مر تک نہیں کہ کیا بھی ہوگا. یہ ساری چیزیں جو دلوں کے اندر نفرتیں پنپ رہی ہے, میرے عزیزوں میرے دوستوں, جو بھی چیز جس کو بھی اللہ دے رہا وہ اپنے فضل سے دے رہا, ہمارے ہاتھ کا نہیں دے رہا. یاد رکھو, ہمیں ایسا کر رہے ہیں بولو کیا کہ ہمیں دے رہیں گا اسے پاپ ہو. دے رہا کون, اللہ. ہمیں راضی کس پر رہنا ہے, اللہ جو اس کی قسمت میں لکھا ہے, چاہے وہ عہدہ ہو, چاہے وہ روزی ہو, چاہے وہ کوئی اور چیز ہو, سب اللہ اپنی کتاب میں لکھنے کے مطابق اس کو دیکھو ہے. میں کون ہوں تو ہاتھ ڈال کو چھیننے, مجھے اجازت نہیں دیکھو ہے اللہ. ایک بات یاد رکھو, آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں جس میں بندوں کے اعمال آسمان کی طرف فرشتے لے کر جاتے ہیں. وہ دن پیر اور جمعرات کا ہے. کون سا ہے؟ فرشتے بندوں کے نیک اعمال بھی لے کر جاتے ہیں, برے اعمال بھی لے کر جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے چلو میں ان کو بخش دیا, مغفرت کر دیا. جن کے نیک اعمال لے کر گئے اللہ کہتا ہے ان کو میں نے کیا کر دیا. جو گنہگار تھے ان کو اللہ بخش دیتا ہے. اتنا اہم دن ہوتا ہے, ہفتے میں 2 بار, پیر کا دن, جمعرات کا دن, سال میں 2 بار, شب برات کی رات, لیلۃ القدر کی رات. ان راتوں میں 2 لوگوں کی کیا نہیں ہوتی, بخشش نہیں ہوتی. وہ کون؟ آپس میں ایک دوسرے سے کیا رکھنے والے, سنکٹ رکھنے والے, جلن, حسد. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے سب کے لے کو آ, ان کے ماتر میرے پاس نہیں لے کے آنا. کئی بول ابھی تک انہوں آپس میں کیا نہیں ہوئے, بھائی بھائی نہیں بنے ہیں, دلائیں ایک نہیں ہوئے. ان کے دل ایک نہ ہونے کی وجہ سے کیا, یہ فٹ پاتھ پہ انہیں اس کے بارے میں بول رہا, وہ فٹ پاتھ پہ انہیں ان کے بارے میں بول رہے ہیں. گلی گلی میں یہ آوازیں ہیں. وہ اپنی نمازیں جا رہی اس میں کوئی فکر نہیں, اپنے اعمال جا رہے ہیں کوئی فکر نہیں, بس سامنے والے کو ہرانا کیسا, اسے اٹھا کو وہاں سے لانا کیسا, بس اس چکر میں گھوم رہے ہیں لوگ, اس چکر میں گھوم رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دب الیکم داء الامم, تمہارے پاس تمہارے اندر ایک بیماری داخل ہوئی ہے جو پچھلی قوموں کے اندر تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بیماری نہ کینسر کی ہے, نہ ہارٹ کی ہے, نہ شوگر کی ہے, نہ بلڈ پریشر کی ہے, وہ بیماری حسد کی ہے. اور فرمایا حسد کتنی خطرناک بڑی بیماری ہے, وہی الحالکۃ, وہ تمہیں جڑ سے ختم کر دیتی ہے. فرمایا تمہیں جڑ سے ختم کر دیتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم ختم نہیں ہوتے, ہی حالکۃ الدین, یہ تمہاری عبادتوں کو کھاتی ہے. ادھر اللہ اکبر کر کو نماز مارے, رکعت بھی بان کو ہے, فلاں آدمی کے بارے میں سوچ لے کے کیا کہ انہیں کیسا آگے جا رہا کہ وہ نماز ہونے کے بعد دیکھتا ہوں سے دماغ میں یہ بھی پھر لکھ ہے. سچے دل سے آنا اللہ کی بارگاہ میں,
अल्लाह के सामने खड़े होना बोले तो दिल पाक रहना बहुत अहम है। सिर्फ जिस्म का पाक होना जरूरी नहीं होता। वजू कर लिया भाई, गुस्ल भी कर लिया, क्या पाक हुआ? जिस्म पाक हुआ। हार्ट का मामला ऐसा वहां अभी अभी लग को है, पूरा ग्रीज हट को है, दुश्मनी का ग्रीज, उसे गिराने का ग्रीज, उसे हटाने का ग्रीज, उसे कैसा मैं एक मर्तबा खत्म कर दूं कि उन्हें एक मर्तबा आउंदा हो को कैसा जाता कि ये दिला में बाता फिर ले गए, यहाँ रकात भी बांध ले गए, ना जबान पर वज्जा तो फिरती, ना तहियत फिरता, ना सूरे फातिहा फिरती। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बड़ी आजीजी के साथ बताता हूं, जिसे अल्लाह जो दे रहा, बार बार जुमले दोहरा रहा हूं मैं, जिसे अल्लाह जो दे रहा। थोड़े लोग तो ऐसे हैं कि अपने जबान से तो दुश्मनी जाहिर नहीं कर सकते, उन्होंने स्टेटस सर छोड़ते मोबाइल में। हसद की ये भी एक अलामत, फी जमाने में हसद ऐसे किस्म का है, जबान पे आको बोल नहीं सकते, मोबाइल में स्टेटस रखते हैं, उसे पूरी दुनिया देख रही। इन्हें हसद को कहां जाहिर कर रहा? सोशल मीडिया में भी जाहिर कर रहा। थोड़े जने ट्वीट कर दी, खुल को तो नहीं बोल सकता, नहीं ऐसा तो मारेंगे, वट मारना, दिल को समाधान होना। अजीजो, कैसे भी करो हसद से बचो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इय्याकुम वल हसद, तुम लोग हसद से बचो। फइन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारु अल हतब, तुम्हारी नेकियों को हसद का गुना इस तरह खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को क्या कर देती है, खा जाती है। यहां इबादतें भी हो रही, यहां नमाजें भी हो रही, यहां दिलों के अंदर नफरतें भी पल रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे दिलों को इन तमाम दुश्मनी और नफरतों से पाक फरमाए, दिल को साफ रख के अल्लाह के सामने सजदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। अगर किसी के बारे में, किसी के दिल में ऐसा कुछ है तो यहाँ माफ कर लो, या एक दूसरे से माफी मांग को मसला हल करो। देखो, हसद एक ऐसा गुनाह है, अल्लाह से माफी मांगे तो माफ नहीं होता है, इसको सुन लो अच्छी तरीके से, मसला बोल रहा हूं। क्योंकि हसद का ताल्लुक इंसान से, अल्लाह से नहीं है। जब तक तुम्हें वो इंसान से माफी नहीं मांगेंगे, तुम्हारी नमाजें गई, चुप पढ़ रहे हैं, समझो फॉर्मेलिटी हुई हो, रस्मा निभा रहे हैं, इबादत नहीं कर रहे हैं। इबादत चाहते हो, दिल को पाक करो। एक हज पर जाने वाले हाजी को भी यही वसीयत है कि दिल को साफ कर को जाओ, वरना काबतुल्लाह के पास जाकर भी अगर दिल के अंदर नफरत रही, याद रख लेना, तवाफ के चक्कर पूरे होंगे, ये आदमी के दिए चक्कर ये कम नहीं होंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नतें पढ़ने। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।